بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا بھر میں آزادی صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں آزادی صحافت کی صورتحال کیا رہی ہے؟ آج کا یہ 98ویں نمبر کا پروگرام باتیں میڈیا کی کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پاکستان میں آزادی صحافت کو سمجھنے کے لیے اگر اس کو مختلف ادوار میں تقسیم کر دیا جائے تو زیادہ آسانی سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ پاکستان میں ایک بڑے عرصے تک تو فوجی حکومتیں یا ان کے زیر سایہ سول حکومتیں رہیں اور تقریباً نصف عرصے خالصتاً سیاسی حکومتیں رہیں۔ ان دونوں ادوار میں صحافت کی آزادی کتنی اور کس طرح کی حاصل رہی، اس پر کچھ عرض کرنے کی جسارت کرا۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم علیہ الرحمہ کا جو پہلا سال تھا اس میں صحافت پر پابندیوں کے سلسلے میں کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ نیا ملک بنا تھا، لوگوں کو خود اس بات کا خیال تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح کی تنقید کرنی ہے، کس طرح کی تعریف کرنی ہے، کیا بتانا ہے۔ لوگوں میں جو جذبہ بھی تھا، ملک سے ہمدردی، اور تو اس دور میں تو ایسا کوئی خاص واقعہ آزادی صحافت پر پابندی کا، اس پر قدغن نہیں لگانے کا، لیکن قائد اعظم کی آنکھیں بند کرنے کے بعد کا جو سویلین دور ہے 1958 تک کا، اس میں بے شمار پابندیاں اخبارات اور جرائد پر لگائی گئیں۔ اخبارات تھوڑے تھے، رسالے ماہوار اور 15 روزہ اور ہفت روزہ زیادہ نکلتے تھے۔ ان رسالوں اور جرائد پر اس زمانے میں بہت حالات بھی کچھ ایسے رہے۔ سن 1953 میں جب قادیانی تحریک کے خلاف قادیانی تحریک چلی، اینٹی قادیانی تحریک، اس زمانے میں بہت سارے اخبارات اور رسائل کو بند کیا گیا۔ عدالتوں میں ان کے مقدمات جانے سے پہلے ہی مزید نئی پابندیاں لگا دی گئیں، یا پابندیاں اگر عدالتوں نے ختم بھی کی تو دوبارہ پھر کے نئے قوانین کے تحت وہ پابندیاں لگا دی گئیں۔ اس زمانے میں بے شمار اخبارات پر، جن ادبی رسالوں تک کو نہ بخشا گیا، ترجمان القرآن پر پابندی لگی، ہفت روزہ کوثر بند کیا گیا، سویرا، نقوش، ادب لطیف، یہ تو جرائد تھے، ان پر پابندیاں لگیں اور ان پر مختلف قسم کے جرمانے عائد کیے گئے۔ اور جو روزنامے تھے، جیسے پاکستان ٹائمز تھا، امروز تھا، آفاق، مشرق، کوہستان، ملت، مغربی پاکستان، ہلال پاکستان، ان میں کافی پابندیاں لگیں۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ ان اخبارات کو سرمایہ داروں نے خرید لیا یا خریدوایا گیا، اور اس طرح سے ان کی پالیسی پر اثر انداز ہوا گیا۔ سن 1958 میں ایوب خان کے مارشاء اللہ لگنے کے بعد تو بے شمار اخبارات کے خلاف کارروائی کی گئی، اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ان کے اشتہارات بند کر دیے گئے، ان کا کاغذ کا کوٹا بند کر دیا گیا، کم کر دیا گیا۔ اور پھر جب وہ اخبارات تنگ آ گئے تو ان اخبارات کو پھر اپنے پسندیدہ لوگوں سے، اپنے پسندیدہ سرمایہ داروں اور صنعت کاروں سے خریدوا دیا گیا۔ اس سلسلے میں پاکستان ٹائم، امروز، یہ سب ان کی مثالیں ہیں کہ ان اخبارات کو پھر کس طریقے سے مختلف بڑے لوگوں نے خرید لیا، اور پھر ان کو حکومت کے مرضی کے مطابق۔ اسی زمانے میں ایک نیشنل پریفٹر بنایا گیا، جس میں بہت سارے اخبارات خرید کر شامل کیے گئے، اور ان اخبارات کی پالیسی پر بھرپور طریقے سے حکومت نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ لیکن ایک اچھا کام ایوب خان کے دور میں ویج بورڈ ایوارڈ کا بھی ہوا۔ صحافیوں کی، عامل صحافیوں کی جو کارکردگی اور جو ان کے حالات کار تھے وہ بہت ہی خراب تھے، ان کی تنخواہیں مقرر نہیں تھیں، مالکان اپنی مرضی سے انہیں رکھتے تھے، نکالتے تھے۔ اس سلسلے میں ویج بورڈ ایوارڈ کمیشن بنایا گیا، جس میں صحافیوں کے نمائندے بھی شامل تھے۔ بہرحال یہ ایک اچھا کام تھا، اور اس کام سے صحافیوں کو، آگے آنے والے صحافیوں کو
بہت فائدہ پہنچا۔ ایسا بھی ہوا کہ ان مالکان نے یہ صحافی رکھتے وقت یہ طے ان سے کروا لیا کہ آپ کی تنخواہ پر دستخط اتنے 1000 روپے کے ہوں گے، لیکن آپ کو پیسے اتنے ملیں گے۔ یہ بھی اسی دور میں ہوا۔ انفارمیشن کا محکمہ اس زمانے میں جن لوگوں کے ہاتھ میں تھا، مشہور زمانہ الطاف گوہر اور قدرت اللہ شہاب، 2 شخصیات ایسے تھیں جنہوں نے حکومت کے محکمہ اطلاعات کے ذریعے اخبارات کو مشورے دینا، تجاویز دینا، کچھ خبروں کو روکنا، کچھ خبروں کو شائع کرنے سے منع کرنا، کچھ خبروں کو زیادہ کوریج دینا، کچھ کو بالکل غائب کر دینا، یہ سارے کام اسی زمانے میں ایوب خان کے زمانے میں شروع ہوئے۔ طرح طرح کے جابرانہ قوانین بھی ایوب خان کے زمانے میں بنائے گئے، اور اس زمانے میں سمجھ لیں کہ ہمارے پاکستان میں صحافت کی آزادی ایسی نہیں تھی جیسی کہ جس کو آزادی کہا جاتا ہے۔ آپ کو صرف ایک مثال کے طور پر بتایا جائے کہ شہنشاہ ایران نے اس زمانے میں اپنے مخالف علماء کے خلاف کارروائیاں کی۔ بعد میں جو امام خمینی کے نام سے مشہور ہوئے، جو اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو تنگ کیا گیا اور ان کو پھر ملک بدر کر دیا گیا۔ پاکستان میں لاہور سے شائع ہونے والے مولانا مودودی کے ماہنامہ ترجمان قرآن میں اس پر بھرپور تنقید کی، اور انہوں نے ان علماء کے حق میں لکھا۔ اس زمانے میں شہنشاہ کے خلاف بولنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پاکستان میں بھی جو ہمارے شیعہ بھائی تھے، وہ شہنشاہ کے خلاف کچھ نہیں بولا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں شہنشاہ کی طرف سے پاکستان میں کافی امداد بھی آیا کرتی، لیکن اس زمانے میں مولانا مودودی نے شہنشاہ کے خلاف اور امام خمینی کے حق میں پورا ایک مضمون لکھا، طویل مضمون لکھا۔ ایوب حکومت نے اس کے جواب میں ان کا رسالہ بند کر دیا، اور یہ کہا گیا کہ اس مضمون سے ایران سے پاکستان کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ رسالہ بعد میں عدالت سے بحال ہو گیا۔ اسی طرح سے اور ڈائجسٹ، اردو ڈائجسٹ، ایشیا، آئین اور بہت سارے اخبارات پر پابندیاں لگائی گئیں، یا ان کے مالکان کو اتنا مجبور کیا گیا کہ وہ یہ اخبارات صنعت کاروں کے ہاتھ بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ یحییٰ خان کا جو دور آیا، وہ دور تو تھا ہی افراتفری کا دور۔ اس دور میں ایک سخت قسم کا سینسرشپ عائد تھا۔ اخبارات شائع ہونے سے پہلے محکمہ اطلاعات کے پاس جب بھیجا جاتی تھی کاپی، اور وہ اخبارات میں جو چیز پاس کیا کرتے تھے وہ شائع ہوتی تھی۔ باب لطیفے بھی ہوتے تھے۔ سینسر آفیسروں کی قابلیت اتنی زیادہ نہیں تھی، بعض بہت اچھے۔ ان میں سے بعض افسروں نے تو، جن کو مے فروشی میں اور شراب نوشی اور شراب پینے میں فرق محسوس نہیں تھا، سینسر کرتے وقت شراب نوشی کو کلیئر کر دیا، شراب پینے کو کی والی خبر نکال دی، مے نوشی کو پاس کر دیا، شراب پینے کی اور شراب بیچنے کے لفظ دیکھے تو نکال دیے۔ تو ایسے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ یحییٰ خان کے دور کے بعد پاکستان دولخت ہو گیا۔ پاکستان دولخت ہونے کے بعد بھٹو صاحب کا جمہوری دور آیا، اور اس جمہوری دور میں بھی جو کچھ ہوا اخبارات کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، جس طریقے سے ان اخبارات کو بند کیا گیا، جس طریقے سے صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسی زمانے میں خفیہ فنڈز محکمہ اطلاعات کے پاس رکھے گئے، جن سے صحافیوں کو خریدا گیا۔ اے پی پی کا جو حشر اس زمانے میں ان لوگوں نے کیا، وہ سب کے سامنے ہے، صحافی اچھی طرح جانتے ہیں۔ پی پی آئی جو ایک آزاد نیوز ایجنسی شمار کی جاتی تھی، اس کو بھی ایک سرمایہ دار سے خریدوا دیا گیا۔ این پی ٹی، جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کو توڑ دیں گے، اپنے منشور میں شامل کیا تھا، کبھی نہیں توڑی انہوں نے۔ وہ قوانین جو ان سے پہلے آمرانہ دور میں رائج کیے گئے تھے، وہ قوانین اپنی جگہ برقرار رہے۔ اور پھر لطیفے کی بہت ساری باتیں یہ ہوئیں کہ جن کو سن کر اور پڑھ کر آپ بھی ہنسے بخیر۔ سن 77 کے انتخابات جب ہونے لگے تو بھٹو صاحب لڑکانہ سے بلا مقابلہ کامیاب ہو گئے۔ وہ نہ صرف وہ کامیاب ہوئے بلکہ ان کے کئی وزرائے اعلیٰ بھی کامیاب ہوئے، اور پھر ایسی ایسی ایڈوائسز اخبارات کو دی گئیں
کہ ہم ایک تصویر بھیج رہے ہیں، آپ نے یہی تصویر شائع کرنی ہے، اور اس میں بھٹو صاحب کو دنیا اسلام کا عظیم لیڈر آپ نے لکھنا ہے، اور جو خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ خبر بھی آپ نے بلا مقابلہ کامیاب ہونے والی آپ نے اسی طرح سے شائع کرنی ہے۔ یہ اس زمانے کی صحافت کا حال تھا۔ اے پی پی کے ایک صحافی کو مجبور کیا گیا کہ وہ بھٹو صاحب کے جو مد مقابل جنہوں نے کاغذات داخل کیے تھے ان کا ایک جعلی انٹرویو نشر کروا کے یہ بتایا جائے کہ ہم نے تو انہیں نہیں پکڑا تھا، ہم نے تو انہیں نہیں روکا تھا۔ اس صحافی نے بعد میں خود یہ بات لوگوں کو بتائی۔ بھٹو صاحب کے زمانے میں بہت سارے اخبارات لاہور اور کراچی کے بند کیے گئے۔ حسین نقی جیسے صحافی پر پابندیاں لگائی گئیں، ان کا اخبار، ان کا رسالہ بند کیا گیا، اردو ڈائجسٹ بند کیا گیا۔ جسارت کے لیے ایک مشکل دور شروع ہوا، صلاح الدین صاحب بہت مرتبہ جیل لے جائے گئے، سن اخبار پر قبضہ کیا گیا۔ پنجاب میں سب سے زیادہ اس زمانے میں جو ظلم ہوا اخبارات پر وہ ایک صحافی کے دور میں ہوا، جب وہ وزیر اعلیٰ محمد حنیف رام ہیں، جب خود وہ ایک صحافی تھے، وہ جب وزیر اعلیٰ بنائے، ان کے دور میں اخبارات کے ساتھ بہت کچھ ہوا۔ ضیاء الحق کا جب دور آیا تو شروع کے ابتدائی دن تو بڑے خوشگوار دن محسوس ہوئے، ہر ایک کو آزادی تھی، جو چاہے لکھے، جس طرح چاہے پرانی حکومت کی برائیاں لکھے۔ لیکن جیسے ہی 2-3 مہینے کے بعد انتخابات کے التوا کا اعلان ہوا، سیاسی جماعتیں بند کی گئیں، اس کے بعد حالات بدل گئے اور پوری طریقے سے پھر وہی سینسر اور وہی پابندیاں، وہی ایڈوائسز پھر شروع ہو گئیں۔ اس زمانے میں بھی بہت سارے اخبارات کے خلاف کارروائی کی گئی، جن میں ہفت روزہ معیار، روزنامہ مساوات، روزنامہ صداقت، ہفت روزہ الفتح، اس طرح کے اخبارات تھے جن کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ان کے زمانے میں 4 صحافیوں کو کوڑوں کی سزا بھی ہوئی، اور ان میں سے 3 کو باقاعدہ کوڑے لگائے بھی گئے، اور یہ کوڑے لگانے کی سزا آزادی صحافت کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور یہ ان کے اس دور پر ایک کلنگ کا ٹیکہ ثابت ہو گئی۔ ریڈیو پاکستان کے حوالے سے، اگر ریڈیو پاکستان ایوب خان کے دور تک، ایوب خان کے بعد میں بھی، جب تک مشرف دور میں پرائیویٹ ٹی وی چینل نہیں آئے ہیں، ریڈیو پاکستان واحد سمعی ادارہ تھا، الیکٹرانک میڈیا کا ادارہ تھا، لیکن اس پر بھی دباؤ قائد اعظم کے انتقال کے فوراً بعد سے جو شروع ہوا تھا، وہ آج تک ریڈیو پاکستان بجائے ایک قومی ادارہ ہونے کے، بجائے ایک عوامی ادارہ ہونے کے، وہ حکومت وقت کا ترجمان ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مختصر سی اور دلچسپ بات یہ ہے، 11 ستمبر سن 1951 کو محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی برسی پر ہر مرتبہ اپنا پیغام دیا کرتی تھیں، جو ریڈیو سے نشر ہوتا تھا، لیکن سن 1951 میں جب انہوں نے اپنا پیغام ریکارڈ کرایا تو اس میں کچھ جملے ایسے تھے جو اس وقت کی حکومت کو ناگوار ہو سکتے تھے۔ ریڈیو کے لوگ چونکہ مزاج آشنا تو ہوتے ہیں ہمیشہ سے، اس زمانے کے ڈی جی مشہور براڈ کاسٹر زید بخاری صاحب تھے، انہوں نے محترمہ سے گزارش کی کہ یہ جملے آپ نکال دیں، اگر وہ اس پہ ناراض ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، میں پھر پیغام دوں گی نہیں۔ بہرحال ان کی ریکارڈنگ کر لی گئی، لیکن جب وہ 2 جملے نشر ہو رہے تھے اس وقت اچانک کچھ آواز دھیمی سی ہو گئی، کچھ پتہ نہیں کس طرح ہوئے، آواز دھیمی کی گئی یا دھیمی ہو گئی یا خرابی ہو گئی یا کیا ہوا، بہرحال وہ 2 جملے نہیں سنے گئے۔ ریڈیو کے حوالے سے تو یہ پالیسی سمجھ لیں آپ اس وقت سے ہی، بعد میں پی ٹی وی کو بھی یہی پالیسی دی گئی۔ ہاں البتہ مشرف کے دور میں جب پرائیویٹ ٹی وی چینل آئے تو پھر آزادی ہوتی ہے، وہ شتر بے مہار کی طرح پھر وہ آزادی پابندیوں کے تابع نہیں رہی ہے۔ حالانکہ صحافیوں پر اور مالکان پر بھی یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ وہ اس آزادی کو سلیقے سے استعمال کریں۔ صحافت کی آزادی کا یہ مطلب تو بالکل نہیں ہے کہ آپ جس کی چاہیں پگڑی اچھال دیں، جس کی چاہیں بے عزتی کر دیں، جس کے بارے میں چاہے جھوٹی خبریں دے دیں۔
اخبارات تو تردید شائع کر دیتے ہیں، اگلے دن ہی شائع کر دیتے ہیں، لیکن چینل جو ہیں وہ ان کے پاس ایسا موقع نہیں ہوتا کہ وہ فوری طور پر اس کی جو کچھ لوگوں نے سن لی ان کے ذہن میں تو وہ بات بیٹھ گئی۔ بہرحال اسی زمانے میں اور بھی بہت سارے آزادی کے کام ہوئے، اس لحاظ سے ہم مشرف دور کو آزادی صحافت کے اعتبار سے ان ادوار کے مقابلے میں کچھ بہتر تھا۔ لیکن مشرف دور سے پہلے اور مشرف دور کے بعد بھی جو سیاسی حکومتیں پھر ہمارے یہاں آئیں ہیں، انہوں نے بھی آزادی صحافت کو دل سے پسند نہیں کیا۔ اس طرح کی پابندیاں تو نہیں لگیں جیسے پہلے لگا کرتی تھی، لیکن پریس ایڈوائس، مشورے، دباؤ، اشتہارات میں کمی، یہ سارے کام ان سیاسی ادوار میں بھرپور طریقے سے ہوتے رہے، اور ان چینلوں پر خاص طور پر جو دباؤ تھا وہ زیادہ تھا، چونکہ اب ان کے خیال میں اخبارات لوگ کم پڑھتے ہیں اور پی ٹی وی بھی کم دیکھتے ہیں، تو پرائیویٹ چینلوں پر ان کی نظر رہی، اور پرائیویٹ چینلوں پر پھر اینکروں سے لے کر اور نیوز ریڈروں تک اور سب کو بدلوایا گیا، مالکان سے کہہ دیا گیا اس اینکر کو فارغ کریں، اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے۔ بہرحال ان سیاسی ادوار میں دوسرے طریقوں سے دباؤ کا سلسلہ برقرار رہا۔ صحافیوں کی اپنی انجمنیں بھی اس سلسلے میں آواز اٹھاتی رہیں، لیکن خود صحافیوں میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو حکومت کے پیڈ ایجنٹ تھے، اور خود اعتراف کیا ہے حکومت نے کہ ہم نے ہمیشہ سے، اور ہر حکومت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ صحافیوں میں انہوں نے اپنے لوگ پیسے دے کر اپنے ایجنٹ ہمیشہ شامل کیے ہیں۔ بعد میں بہت سے صحافیوں نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے، بہت سے انٹیلیجنس اداروں نے ان کے نام بتائے کہ ان صحافیوں کو ہم پیسے دیا کرتے، وہ ہمارے پے رول پہ تھے۔ بہرحال یہ تھی پاکستان میں صحافت کی صورتحال۔ امید کی جاتی ہے کہ جیسے جیسے خود صحافیوں میں شعور آئے گا، خود صحافی آزادی صحافت کو سمجھیں گے، اور یہ حکومتیں بھی جو حکومت میں آنے سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں، آزادی صحافت کو اپنے لیے فائدہ مند اگر سمجھیں گی تو وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز رہیں گی، اور شاید ایسے دور میں پاکستان کو آزاد صحافت میسر آ سکے۔ اس وقت ملی جلی صورتحال ہے، آپ نہ بالکل پابند کہہ سکتے ہیں ہمارے ملک میں صحافت کو، نہ بالکل کلی طور پر آزاد کہہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موضوع پر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اب انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔